چلو الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اپنے اس قرآن مقدس کے اندر یوں ارشاد فرمایا، یہ آیت جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہوں تم ان کو مردہ مت سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر وہ کیسے زندہ ہیں تم اس کو سمجھ نہیں پائے۔ اس آیت میں شہید کے مقام کا ذکر آیا ہے، شہادت کی ہمارے بزرگوں اور اکابرین نے تمنا کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تمنا کی ہے۔ یاد رکھو، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، جس حال میں مرا تھا اسی حال میں خون میں لت پت بارگاہ الہی میں کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سوال کرے گا، میرے بندے تو 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال دنیا میں رہا، آخرت کے لیے کیا لایا ہے؟ بندہ فرمائے گا، بندہ عرض کرے گا، الہ العالمین میں نے تیری رضا کی خاطر اپنی جان بھی دے دی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، ہم تجھ سے راضی ہو گئے، ہم نے تیرے لیے جنت واجب کر دی، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ شہید کے مقام کا ذکر ہے۔ یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے، قرآن مقدس نے اعلان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اس اعلان کے اعتبار سے جو یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو دین اسلام ہے، یہ اللہ رب العزت کو بے حد پسندیدہ عمل ہے، کہ یہ اسلام اللہ رب العزت کے نزدیک قابل قبول ہے۔ جتنے بھی ادیان ہیں وہ سارے باطل ہیں، اور اگر کوئی قابل قبول ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور یاد رکھو، اسلام نام ہے میرے پیغمبر کے حکم پر چلنے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، نبی علیہ السلام اپنے مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سے خبر ملی کہ فلاں شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، میرے نبی کو گالی دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کون وہ صحابہ ہے جو اس یہودی کا سر قلم کر دے؟ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کونے میں ایک نابینا صحابی ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم ان کا نام ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک عبداللہ ان کا نام ہے کہ وہ نابینا صحابی ہے، اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، چنانچہ سجدے میں پڑھ کر کے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین میں جنگ بدر میں نہ جا سکا، جنگ احد میں نہ جا سکا، جنگ خندق میں نہ جا سکا، اے اللہ تو میری اس تمنا کو اور دعا کو قبول فرما لے۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہو گئی، وہاں سے اٹھے، گھر گئے، ایک چھرا بغل میں دبایا، اور روایت کے اندر آتا ہے اس یہودی کے مقام کی طرف نکل پڑے۔ مدینے سے نکلے ہیں اس یہودی کے مقام کی طرف، روایت کے اندر آتے ہیں کہ چلتے چلتے شام ہو گئی۔ جب اس یہودی کے مقام پر پہنچے تو دروازہ کھلا سمجھ کر کے اندر چلے گئے۔ اندر گئے، دربان نے پکڑ لیا، پوچھا کون ہو؟ کہا کہ میں نابینا ہوں، مجھے تمہارے سردار سے ملنا ہے، سردار کا نام ابو رافع ہے، یہودیوں کا سردار ہے۔ انہوں نے کہا سردار یہاں نہیں ہے، شام کو ملے گا۔ تو وہیں بیٹھ گئے۔ دربان نے سوچا کہ نابینا ہے، سوال کرے گا، پیسے وغیرہ مانگے گا، اور کیا کرے گا؟ روایت کے اندر آتا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے کرتے عشاء کا وقت ہو گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب دریافت کیا، عشاء کی نماز کے بعد جب پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ سردار مکان کے بالا خانے پر ہے۔ اجازت ملنے پر اندر چلے گئے۔ جب اندر گئے تو روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ اونچے، سب سے
والے کمرے میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا شطرنج کھیل رہا تھا۔ شطرنج کھیلتے کھیلتے تقریباً آدھی رات کے وقت شطرنج ختم ہوا تو وہ سو گیا۔ جب اس کے خراٹوں کی آواز آنے لگی تو وہ صحابی رسول، وہ عاشق رسول اندر جاتے ہیں، جہاں سے خراٹوں کی آواز آتی ہے وہاں ایک چھلا رسید کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کی چیخ نکلی، جب چیخ نکلی، جہاں سے چیخ نکلی ایک اور چھلا رسید کر دیا اور ان کو دبا کر کے بیٹھ گئے۔ جب خون ان کے پیروں سے مس ہوا تو وہ صحابی سمجھ گئے کہ اب یہ مر چکا ہے۔ چنانچہ وہاں سے واپس اترتے ہیں، رستہ معلوم نہیں ہے، مکان کی اونچی اونچی دیواروں سے نیچے زمین پر چھلانگ لگا دی۔ جب نیچے زمین پر چھلانگ لگائی تو ان کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ گھسیٹتے گھسیٹتے مدینے کی طرف آ رہے ہیں، مسجد نبوی میں آئے، فجر کا وقت ہے، فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ عرش سے جبریل علیہ السلام آ کر کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی مبارک ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کس بات کی مبارکباد؟ فرمایا کہ آج آپ کے سب سے بڑے دشمن کو آپ کے ایک صحابی نے قتل کر ڈالا۔ کہنے لگے وہ صحابی کون ہے؟ فرمایا کہ وہ نابینا صحابی ہے، کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس جگہ سے اٹھ کر کے گئے تھے اسی جگہ بیٹھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا کہ عبداللہ کدھر ہو؟ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کے رونے لگے، آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ جبریل علیہ السلام بھی عرض کرتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے لیے عرش سے جنت کا پیغام بھیجا ہے۔ عبداللہ رونے لگے۔ اللہ کے نبی فرماتے اے عبداللہ کیوں روتے ہو؟ فرمایا کملی والے مجھے تو قبولیت پر رونا آیا، مجھے تو اس قبولیت پر رونا آیا ہے، اس لیے کہ جو میں نے دعا کی اللہ نے میری اس دعا کو قبول کر لیا۔ اور ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے عرش سے جنت کا پیغام بھیجا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب میں نے اوپر سے نیچے زمین پر چھلانگ لگائی تو میری ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کے ٹانگ کو اپنی طرف کھینچا اور اپنا لعاب مبارک نکال کر کے عبداللہ کی ٹانگ پر ملا۔ عبداللہ کہتے ہیں بس حضور کا لعاب لگنے کی دیر تھی، اس کے بعد تو میری ٹانگ ایسی ہو گئی جیسے اس پر کبھی ورم آیا ہی نہیں۔ تو پتا چلا ان الدین عند اللہ الاسلام کہ اسلام نام ہے میرے پیغمبر کے حکم پر چلنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔